ڈیرہ اسماعیل خان ایک ایسا خطہ جہاں آج بھی 60 سے 65% آبادی بلوچ قبائل پر مشتمل ہے۔ یہاں بلوچ قبائل کی اکثریت سرائکی بولتی ہے، 5 سے 7% پشتو زبان سے وابستہ ہے، جبکہ بعض گھرانوں میں آج بھی بلوچی اپنی اصل صورت میں زندہ ہے۔ مسلکی اعتبار سے بلوچ قبائل مختلف مکاتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن قومی شناخت اور بلوچ وجودیت آج بھی ان کے لہو میں رواں ہے۔ زبانیں بدل سکتی ہیں، انداز بدل سکتے ہیں، مگر شناخت کی جڑیں تاریخ کی گہرائیوں میں پیوست رہتی ہیں۔ اگر ڈیرہ اسماعیل خان کے تاریخی پس منظر پر نظر ڈالی جائے تو جب 1460 میں سردار سہراب خان بلوچ ملتان کے حکمران سردار سلطان حسین لانگا، جسے بعض مورخین نے بلوچ قبیلہ لانگو سے تعلق لکھا ہے، کی درخواست پر اپنے قبیلے سمیت ملتان پہنچے، ان دنوں سرحدی علاقوں کی صورتحال نہایت نازک تھی۔ پہاڑوں سے اترنے والے خراسانی لٹیرے تجارتی اور سفری قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، راستے غیر محفوظ ہو چکے تھے اور حکمران اپنے سرحدی علاقوں کے لیے سخت پریشان تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر مکران کے نواح سے بلوچ قبائل کو مدد کے لیے بلایا گیا۔ سردار سہراب خان بلوچ اپنے ساتھیوں سمیت اس سرزمین پر پہنچے اور سب سے پہلے پتن کہری اور ببر گھاٹ کے مقام پر قیام کیا۔ یہیں سے انہوں نے علاقے کا نظم و نسق سنبھالا اور سرحدی تحفظ کی بنیاد رکھی۔ ببر گھاٹ کے نام کے حوالے سے تاریخ میں 2 آراء ملتی ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق یہ نام سہراب خان کے بیٹے بابر کے نام سے منسوب ہے، جبکہ دیگر کے نزدیک یہ نام اس خطے میں پہلے سے آباد بلوچوں کے ببر قبیلے کی نسبت سے پڑا۔ بعد ازاں 1469 میں سردار سہراب خان بلوچ نے اپنے بیٹے اسماعیل خان بلوچ کے نام پر ایک نئے ڈیرے کی بنیاد رکھی، اور یوں تاریخ کے صفحات میں ایک نئے شہر کا نام درج ہوا، ڈیرہ اسماعیل خان۔ یہ صرف ایک شہر کی بنیاد نہ تھی، بلکہ بلوچ موجودگی، جدوجہد اور شناخت کی ایک مستحکم علامت تھی، جو آج بھی اس دھرتی کی مٹی میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ سردار سہراب خان بلوچ نے ببر گھاٹ سے شمال کی سمت دریا کے کنارے اس نئے ڈیرے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ان ویران میدانوں کو آباد کیا، کھیتی باڑی شروع کی گئیں، بستیاں قائم کیں، اور یوں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ بلوچ قبائل کی آمد کے ساتھ ہی حالات بدلنے لگے۔ پہاڑوں سے اتر کر تجارتی قافلوں کو لوٹنے والے خراسان کے لٹیرے دوبارہ اس خطے کا رخ نہ کر سکے۔ امن بحال ہوا، راستے محفوظ ہوئے، اور زندگی نے نئی سانس لی۔ اسی دور میں بلوچ قبائل نے سردار سہراب خان بلوچ کے خاندان کی سربراہی میں یہاں باقاعدہ حکمرانی کا آغاز کیا۔ یہ صرف اقتدار نہ تھا، بلکہ نظم و نسق، تحفظ اور استحکام کی ایک مضبوط بنیاد تھی۔ سہراب خان بلوچ اور بعد ازاں اسماعیل خان بلوچ نے اپنے اقتدار کا دائرہ شمال میں بلوچ شریف تک، مغرب میں رنوال تک اور جنوب میں ڈیرہ غازی خان کے علاقوں تک وسیع کیا۔ یوں دریائے سندھ کے کنارے آباد ہونے والا یہ ڈیرہ ایک وسیع بلوچ سیاسی و قبائلی مرکز کی صورت اختیار کرنے لگا۔ انہی ادوار میں ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ فتح خان کی بنیادیں بھی رکھی گئیں، وہ داستانیں جو تاریخ کے اگلے ابواب میں اپنی تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں گی۔ جب سردار سہراب خان بلوچ اس خطے میں پہنچے تو دریائے سندھ کے جنوبی کنارے کچھ جٹ اقوام کے پہلے سے آباد ہونے کے تاریخی شواہد ملتے ہیں، جبکہ دامان کا مشرقی بیشتر علاقہ ویران اور غیر آباد تھا، جسے سہراب خان بلوچ نے اپنی ملکیت میں لیا، اور بعد ازاں بہت سارے بلوچ قبائل یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ جبکہ کچھ تاریخی شواہد ایسے بھی ملتے ہیں کہ سردار سہراب خان بلوچ کے دامان میں آنے سے پہلے یہاں کوئی سلیمان کے دامن میں بلوچ قبائل موجود تھے، جن کی کچھ تفصیلات آگے چل کر بیان ہوں گی۔ مغربی جانب لوہانی قبائل، خصوصاً دولت زئی اور کٹی خیل، ٹانگ کے محدود علاقوں پر قابض تھے۔ ان کی حکمرانی مشرق میں رنوال تک
اور جنوب میں گمل بازار تک محدود تھی۔ یوں یہ خطہ مختلف قبائل اور طاقتوں کے درمیان ایک نازک توازن کا منظر پیش کرتا تھا، جس میں بلوچ قبائل کی آمد نے نہ صرف طاقت کا نیا باب رقم کیا بلکہ اس سرزمین کی تقدیر کو بھی ایک نئی سمت دی۔ جب بادشاہ ہمایوں شیر شاہ سوری سے بچ کر بھاگ رہے تھے تو بلوچ روایت باہٹ کو برقرار رکھتے ہوئے سردار اسماعیل خان بلوچ نے انہیں پناہ دی۔ تاریخ کی کتب کے مطابق اس بلوچ سردار نے بادشاہ ہمایوں کے بیٹے اکبر کے لیے ایک بلوچ عورت کو رضائی ماں کے طور پر بادشاہ ہمایوں کو دی اور شیر شاہ سوری سے بچنے کے لیے ایک محفوظ راستہ بھی مہیا کیا۔ مصنف دی بلوچ ریس میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ شیر شاہ سوری جب بادشاہ ہمایوں کا تعاقب کرتے ہوئے خوشاب پہنچے تو ان کا سامنا 3 بلوچ سرداروں سے ہوا: سردار اسماعیل خان بلوچ، سردار فتح خان بلوچ اور سردار غازی خان بلوچ۔ چونکہ شیر شاہ سوری بڑی طاقت رکھتے تھے، کسی بھی بگاڑ یا تصادم کا مطلب دونوں جانب نقصان تھا، اور بلوچ سردار بھی اپنی خود مختاری اور قبائلی اصولوں کے پیش نظر معاملات میں توازن قائم رکھنا چاہتے تھے۔ لہٰذا سردار اسماعیل خان بلوچ نے نہایت خوش اسلوبی اور حکمت عملی کے ساتھ حالات کو قابو میں رکھا۔ بعد ازاں بادشاہ ہمایوں کو سوری حکمرانوں سے حکومت واپس دلانے میں بھی بلوچ قبائل کا کردار نہایت اہم اور فیصلہ کن رہا۔ یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، اگر بلوچ سرداروں کو شیر شاہ سوری کی خوشامد یا کسی ذاتی فائدے کی ضرورت ہوتی تو وہ بادشاہ ہمایوں کو پناہ نہ دیتے، بلکہ اسے شیر شاہ سوری کے حوالے کر کے ذاتی مفاد حاصل کرتے۔ مگر ان بلوچ سرداروں نے اپنی خود مختاری کا ثبوت دیا اور معاملات کو مکمل حکمت اور انصاف کے ساتھ حل کیا، جبکہ کچھ جانبدار تاریخ دانوں نے اس حوالے سے بے بنیاد تاویلیں پیش کیں جو صرف بلوچ تعصب کو بیان کرتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ ہمایوں کو پناہ دینے اور بعد میں اسے حکمرانی واپس دینے میں بلوچ سرداروں کا کردار مکمل طور پر عیاں ہے۔ اس لیے ایسی من پسند تاریخ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور تقریباً 3 صدیوں تک بلوچ قبائل نے ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے گرد و نواح پر حکمرانی قائم رکھی۔ اس دوران مختلف تاریخی کتب میں درج ہے کہ یہ خطہ باقاعدہ بلوچستان کے حصے میں شمار ہوتا رہا۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ خطہ بلوچستان کے قبضے میں آ گیا۔ 1717 عیسوی میں جب بلوچستان پر میر عبداللہ خان کی حکومت قائم تھی تو ڈیرہ جات کا باقاعدہ کنٹرول ریاست قلات کے پاس تھا۔ کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ڈیرہ جات کے بلوچ حکمران اپنی الگ شناخت اور خود مختاری کے ساتھ حکمرانی قائم رکھنا چاہتے تھے، مگر حالات نے انہیں ریاست قلات کے ساتھ رہنے پر مجبور کیے رکھا۔ بعد میں احمد شاہ ابدالی کے دور میں جب ڈیرہ پر آخری بلوچ حکمران سردار نصرت خان بلوچ تھے، اس خطے میں مختلف بلوچ اور دیگر قبائل کی لڑائیوں کا سلسلہ دیکھنے کو ملا۔ میان خیل قبیلے نے پاؤندہ، گنڈاپور اور بابر کو ملا کر نصرت خان بلوچ پر حملہ کیا، جس کے بعد نصرت خان بلوچ کی حکمرانی صرف ڈیرہ شہر تک محدود ہو گئی۔ اسی دوران نصرت خان بلوچ کے بھکر کی طرف جسکانی قبیلے کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی طاقت کمزور سے کمزور تر ہو گئی۔ ساتھ ہی مقامی آبادی میں شکایات بڑھیں اور اس کے نتیجے میں احمد شاہ ابدالی نے نصرت خان بلوچ کو گرفتار کرا دیا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنا گورنر تعینات کر دیا۔ یوں ڈیرہ اسماعیل خان تقریباً 20 سال تک افغانستان کے زیر تسلط رہا، تاہم 1791 میں سردار نصرت خان بلوچ کو دوبارہ رہائی ملی اور ساتھ ہی ڈیرہ کی حکمرانی بھی واپس سونپی گئی، اگرچہ یہ اقتدار زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ 1794 میں ڈیرہ اسماعیل خان کی حکمرانی نواب محمد خان سدوزئی کے پاس چلی گئی اور سردار نصرت خان بلوچ بلوچ شریف کی طرف منتقل ہو گئے۔
यूं तकरीबन 3 सदियों पर मुहीत बलोच हुक्मरानी का दौर डेरा इस्माइल खान में इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन उनके असरात, क़यादत और सकाफ़ती वजूदियत आज भी इस खित्ते की तारीख़ और मिट्टी में ज़िंदा है। ये बताना भी निहायत ज़रूरी है कि सरदार सहराब खान बलोच की आमद से कबल भी इस खित्ते में बलोच कबाइल मौजूद थे, और इन बलोच कबाइल का तज़करा ख़ास तौर पर कोह सुलेमान के दामन में बलोच कबाइल की मौजूदगी के हवाले से मिलते हैं। खुसूसन कुलाची इलाका की पहली आबादी 13वीं सदी में सरदार फ़तह खान कुलाची बलोच के दौर में कायम हुई, जो बाद में आने वाले सैलाबों की लपेट में आ गई। ताहम इसी मकाम पर 1707 ईस्वी में हुसैन खान बलोच ने दोबारा कुलाची शहर की बुनियाद रखी और इसे एक मुस्तहकम और आबाद इलाके के तौर पर तरक्की दी। बाज़ किताबों और सीना बसीना चलती दास्तानों में कहा जाता है कि 1748 ईस्वी में गंडापुरों ने कुलाची पर हमला किया। बलोचों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन बादअज़ां दुश्मन ने उन्हें सुलहनामा के लिए दावत देकर धोखा दिया और खाने में जहर खिलवा दिया। इस वाक़े में कई बलोच जान से गए और बाकी मांदा आबादी कुलाची छोड़कर दामान के मुख्तलिफ इलाकों में हिजरत कर दें और नई बस्तियां आबाद की। डेरा इस्माइल खान में दर्जनों बलोच कबाइल आबाद हैं, जिनमें कुछ बड़े कबाइल में कुलाची, पिताफी, होत, लाशारी, लागारी, लिस्कानी, गिशकूरी, गुरमानी, जिस्कानी, गाडी, टिकरानी, कटवर वगैरह शामिल हैं। खित्ता दामान। डेरा जात में आज भी अक्सर इलाकों के नाम बलूच कबाइल या सरदारों के नाम पर मिलते हैं। इनमें डेरा इस्माइल खान, कुलाची, गिशकूरी, गुरमानी, लुंडा, मेरन, बब्बर, कोठा बलोचा, महल्ला लागारी, जिंदानी, कुराई वगैरह शामिल हैं। ये नाम सिर्फ मकामात की पहचान नहीं, बल्कि बलोच तारीख़, क़यादत और सकाफ़ती वजूदियत की जिंदा यादगार हैं, जो आज भी इस खित्ते की मिट्टी, बस्तियां और दिलों में महसूस की जा सकती हैं।